ہماری آج کی گفتگو اس عنوان کے تحت ہوگی کہ دور جدید میں مستقبل قریب میں، مستقبل دور میں نہیں، مستقبل قریب میں مسلمانوں کو اور بالخصوص انفرادی طور پر مذہبی لوگوں کو پیش آنے والے فتنے کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ کسی بھی پیش آمدہ طوفان سے نمٹنے کے لیے، اس کا سامنا کرنے کے لیے پیشگی اس کے بارے میں خبر رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی طوفان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے آگے بند باندھنا چاہتے ہیں، یا اسے گزار کر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو قبل از وقت اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کی سپیڈ کیا ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے، وہ کتنا نقصان کرے گا، اس کا کیا انداز ہوگا، ہم کس اعتبار سے اپنے آپ کو سیو کریں، تو ظاہری بات ہے پھر ہی آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اذہان کو قید سے آزاد کریں۔ یہ ایک ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے اپنے اذہان کو ایک حصار کے اندر قید کر رکھا ہے، ہم اس سے باہر سوچتے نہیں ہیں، اس سے باہر جاتے نہیں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس سے آگے سوچیں گے تو کہیں ہمارے پر نہ جل جائیں، اگر اس سے آگے جانے کی کوشش کریں گے تو کہیں ہم جو ہے وہ ٹریک سے اتر نہ جائیں۔ ایسا نہیں ہے۔ انسان جب اپنی سوچ کے دائرے کو وسیع کرتا ہے، جب انسان اپنے تالاب سے باہر نکلتا ہے، دنیا نظر آتی ہے، پھر اس کو ادراک ہوتا ہے کہ واقعتاً میں تو بہت سے معاملات میں بے جا سختی کر رہا تھا، میں بہت سے معاملات میں بے جا نرمی کر رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سے معاملات میں ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے معاملات میں بے جا سختی تھی، اور آج بہت سے معاملات میں بے جا نرمی ہے، جس کے نقصانات آپ کو آگے جا کے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اس لیے اقبال نے جو اپنی ایک نظم لکھی ابلیس کی مجلس شورا، جس پہ ہم نے ایک جمعہ بھی پڑھایا تھا، جس میں ابلیس جو ہے وہ میٹنگ کرتا ہے اپنے چیلوں چانٹوں سے، تو جانتے ہیں وہ اپنے چیلوں کی اور ایک کمی جو بیان کرتا ہے وہ یہ بھی کرتا ہے کہ تم اصل میں نالائق ہو، تمہیں مستقبل کے پیش آمدہ فتنوں کے بارے میں خبر نہیں ہے، مستقبل میں ان کو کن کن فتنوں کے اندر مبتلا کرنا ہے۔ اور تمہیدی گفتگو میں یہ ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات کو موضوع کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ یاد رکھیے گا، فتنہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس میں انسان غیر محسوس طریقے سے داخل ہو جاتا ہے۔ فتنہ نام ہی اسی چیز کا ہے، وہ پتہ نہیں لگنے دیتا۔ وہ آپ کینسر کے مرض کو جانتے ہیں نا، کینسر کا مرض، ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ کینسر جسم کے اندر پروان چڑھتا رہتا ہے، اکثر مریضوں کو پتہ تب لگتا ہے جب وہ اپنا کام کر چکا ہوتا ہے، اکثریت کو پتہ تب چلتا ہے جب وہ اپنا کام کر چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح فتنہ جو ہے، اس کی بھی ایک تعریف یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جب معاشرے میں داخل ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، تو شیطان اس کو ہڈن رکھتا ہے، یہ آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کرتا جاتا ہے آپ کی رگوں میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے بچوں میں، پھر اچانک جب یہ اپنے اثرات دکھانے لگتا ہے تو پھر آپ کو پتہ سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ہوا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر یہ وہ صورت اختیار کرتا چلا جاتا ہے کہ آپ اسے چھوڑنا بھی چاہیں تو چھوڑ نہیں سکتے۔ اب آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ یہ موبائل فون ہے، آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ پھر شیطان کچھ ایسے عوامل داخل کر دیتا ہے کہ اس کو چھوڑنا ممکن نہیں رہتا۔ مثال کے طور پہ اب اس موبائل فون کے بہت سے مثبت استعمالات بھی ہیں، اب اگر ان نیگیٹو سے بچنے کے لیے چھوڑتے ہیں تو ان مثبت استعمالات کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، وہ قربانی ہم دے نہیں سکتے، اور دینا چاہیں بھی تو نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم نے دنیا کے ساتھ جینا نہیں۔ ہمیں دنیا کے ساتھ اگر جینا ہے تو ہم یہ چیزیں چھوڑ سکتے نہیں، چھوڑ سکتے نا۔ تو یہی اصل میں فتنہ ہوتا ہے، اور میں ایک حدیث آپ کو اپنی بات کے آغاز میں سناتا ہوں
جو آپ کو اس بات کا فہم دے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے باریکی کے ساتھ ہمیں انفارم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے فتنے یکے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک نمودار ہوگا، اور فرمایا ہر فتنہ اپنے بعد آنے والے فتنے کے لیے راستہ ہموار کرتا چلا جائے گا۔ ہر بعد والا، پہلے ٹی وی آیا، ٹی وی نے راستہ ہموار کیا وی سی آر کا، وی سی آر نے راستہ ہموار کیا ڈش کا، ڈش نے راستہ ہموار کیا سی ڈیز کا، سی ڈیز نے راستہ ہموار کیا انٹرنیٹ کا، انٹرنیٹ نے راستہ ہموار کیا موبائل فون کا، اور اب موبائل فون راستہ ہموار کرے گا اگلی چیز کا۔ ذہن بنتا گیا نا، ٹی وی کو ایکسیپٹ کیا، ڈائریکٹ موبائل آ جاتا تو شاید ہم ایکسیپٹ نہ کر پاتے، پہلے ہم نے تھوڑا تھوڑا آواز کو سنا ریڈیو سے، پھر آواز کے ساتھ تصویر کو، پھر تصویر کے ساتھ اور چیزیں، ایسے ہر آنے والا فتنہ اپنے بعد آنے والے فتنے کی راہ ہموار کرتا ہے، وہ اس کے لیے راستہ بناتا ہے، اور پھر اگلا فتنہ آتا ہے تو لوگ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ مستقبل قریب میں آپ کو اور آپ کے بچوں کو جس فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا وہ فتنہ ہے جس کو فیس بک بھی، میں نے گزشتہ جمعہ میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ فیس بک جو ہے وہ اب اپنا نام تبدیل کر کے میٹا ورژن کے اندر جانے کی بات کر رہی ہے، اور یہ دور نہیں ہے، یہ عنقریب آپ کے موبائل میں ایڈ ہو جائے گا۔ دراصل یہ میٹا ورژن ہے کیا؟ یا یہ فوٹوگرافی کے ذریعے سے یا ایک ڈیجیٹل ریز کے ذریعے سے کس طرح سے یہ آپ کے اوپر لانچ کیا جائے گا؟ برطانیہ میں اس کے اوپر کام ہو چکا، اور باقاعدہ ایک شہر جو ہے، ایک چھوٹی سی کمیونٹی جو ہے وہ اس کے لیے قائم کر دی گئی، جہاں پر لوگ جو ہے لوگوں کے پاس یہ زیر استعمال ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پہلے وہیں سے چیز نکلتی ہے اور پھر ہمارے پاس تو وہ برانڈڈ کمپیوٹر کی طرح اینڈ پہ پہنچتی ہے جب وہ استعمال کر لیتے ہیں تو، لیکن ہمارے پاس پہنچنے میں اب دیر نہیں لگے گی۔ وہ ہوگا کیا؟ ایسے گیجٹس، ایسے ہتھیار کہہ لیں جنہیں ہمیں ہتھیار کہنا چاہیے، ویپنز کہنا چاہیے انہیں ہمیں بیسیکلی، لیکن انہیں نام گیجٹس کا دیا جاتا ہے۔ ایسے گیجٹس جو ہیں وہ متعارف کروائے جائیں گے جن کے استعمال کے ساتھ وہ آپ کے دماغ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے، اور آپ کو باقاعدہ طور پر وہ فیلنگز آئیں گی، آپ کا جسم محسوس کرے گا وہ فیلنگز جو فیلنگز آپ ریئل لائف کے اندر محسوس کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اپنی بات کو آسان کرتا ہوں، ابھی تو ہم موبائل فون پہ کسی سے بات کرنی ہو، ویڈیو کال کرنی ہو تو موبائل فون نکال کے اس کو ویڈیو کال کرتے ہیں نا، لیکن وہ آپ کو ایک ایسی اینک دیں گے، جن لوگوں نے 3D پر اینک لگا کے گیمز کھیلی ہیں اپنے بچوں کو، یا 3D پہ موویز جو لانچ ہوتی ہیں 3D اینک لگا کے جن لوگوں نے موویز وغیرہ دیکھی ہیں وہ اس کو بڑی آسانی سے سمجھ آئیں گے کہ ایسی اینک متعارف کروائی جائیں گی کہ جب آپ نے وہ اینک لگا لی، اس اینک کا کنیکشن آپ کے دماغ کے ساتھ جڑ جائے گا، اب آپ اس دنیا سے بالکل بے دخل ہو جائیں گے۔ ایک بچہ، ہم تو اس بات کو بھی روتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب پب جی کھیل رہا ہوتا ہے تو اسے اپنے ماں باپ کی آواز نہیں آتی کہ بیٹا پانی پلانا، بلکہ ماں مر رہی ہو تو وہ پب جی کی جب تک وہ سٹیج پوری نہ کر لے وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہم تو اس کو روتے ہیں کہ ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے، ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں بات نہیں کر رہے اور وہ واٹس ایپ کے اوپر پوری دنیا سے بات کرنے کے لیے فری ہیں، ہم تو ابھی اس کو رو رہے ہیں۔ اگلا رونا جو آپ روئیں گے وہ میں آپ کو پیشگی بتا رہا ہوں، اگلا رونا آپ یہ روئیں گے کہ جب آپ کا بچہ اینک لگا لے گا تو اس اینک کے ذریعے سے وہ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا، پوری دنیا میں جس جگہ بھی وہ کنیکٹ ہونا چاہے گا وہ ہو جائے، اور وہ باقاعدہ فیلنگز محسوس کرے گا، کیونکہ فیلنگز جو ہے اس کا تعلق یاد رکھیں ہمارے دماغ سے۔ آپ کسی بھی بے پردہ عورت کو جب دیکھتے ہیں تو اس دیکھنے کی وجہ سے سب سے پہلے اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ آنکھ دیکھ کر اس کی کمان فوراً دماغ کو دیتی ہے، دماغ محسوس کرتا ہے تو فوراً وہ پورے جسم کے اندر وہ کرنٹ جاری کرتا ہے جس سے آپ کو وہ فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں نا، آپ اپنی ماں کو ٹچ کرتے ہیں تو کبھی آپ کو کوئی غلط خیال آیا؟
कोई गलत फीलिंग्स आई? नहीं आई। वही हल्का सा टच आप किसी गैर महरम लड़की को करते हैं तो टच करते ही आपके पूरे जिस्म में एक करंट की कैफियत होती है। क्यों? ये टच सिस्टम जो है ये बेसिकली दिमाग कंट्रोल करता है। दिमाग बताता है कि ये माँ है, इसके टच करने से मोहब्बत आएगी, जज्बात मोहब्बत उभरेंगे। ये गैर महरम लड़की है, इसको टच करने से बैड फीलिंग्स जो तुम्हारे जिस्म के अंदर आएंगी वो दिमाग आपका बेसिकली उसको फराहम कर रहा होता है। तो वो ऐनक बेसिकली आपके दिमाग के साथ जुड़ जाएगी। और फिर खौफनाक बात यह है कि गुनाह करना इतना आसान होगा कि पूरी दुनिया में अगर आप किसी भी लड़की के साथ, मैं जरा खुल के बात करना चाहूंगा, माजरत चाहता हूं, अगर आप किसी भी लड़की के साथ सेक्स रिलेशन कायम करना चाहते हैं तो पॉर्न वीडियो तो बहुत पीछे रह गई है। आज तो हम रोते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेहुदा वीडियोस देखना जो है वो नौजवानों का मसला बन गया। ये बहुत पीछे की बात है। आपका नौजवान अगर किसी फिल्मी एक्ट्रेस के साथ फेसबुक पे जिसका अकाउंट बना होगा, अगर उस लड़की के साथ, इंग्लैंड में बैठी हुई किसी लड़की के साथ सेक्स रिलेशन कायम करना चाहता है तो जो भी उसका कमांड होगा, जो भी उसका तरीकाकार होगा, जैसे आज आप फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजते हैं और अगला आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो आपका उससे एक फ्रेंडशिप रिलेशन बन गया। ऐसे ही कोई भी जब वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा तो आप उसके साथ रिलेशन तक कायम कर सकेंगे। आप तसव्वुर कीजिए ये कितना भयानक मंजर होगा, ये कितनी खौफनाक दुनिया होगी। आप यहां पर बैठे हैं लेकिन आप पूरी दुनिया के अंदर कुछ भी कर सकते हैं और आप हैरान होंगे कि यहां तक शैतान जो है वो फीड करके यहां तक इस फितने को ले जा चुका है कि अगर आप अपने किसी मरे हुए शख्स के साथ मुलाकात करना चाहेंगे, आप कंप्यूटर को कमांड देंगे, फेसबुक को कमांड देंगे कि मैं फलां अपना मरा हुआ बंदा है, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूं, तो फीलिंग्स के जरिए से, दिमाग के जरिए से और इंटरनेट की कंप्यूटर सिस्टम के जरिए से उस मरे हुए शख्स के साथ भी आपकी मुलाकात तक करवाई जा सकेगी। ये वो फितना है जो अनकरीब फेसबुक अपना नाम तब्दील करके आपके मुल्कों के ऊपर लॉन्च करने वाला है। आप मुझे बताइए अपने नौजवान को आप कैसे इससे रोक सकते हैं? कैसे बचाएंगे आप इन गैजेट के साथ अपने नौजवानों को, जब तक कि आपके अंदर तक़वे की ताकत भी कमजोर हो चुकी है, आपकी मस्जिदें गैर आबाद हो चुकी हैं, आपका अल्लाह पर यकीन कम हो चुका है, पैसे पर ईमान बढ़ चुका है, मोबाइल के बगैर आपका गुजारा नहीं है। आप अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को इन पेश आमदा फितनों के साथ रोक नहीं पाएंगे। ये सिर्फ एक अभी मिसालें हैं जो उन्होंने शो ऑफ की हैं। अभी इसके हिडन क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ है वो शायद हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये शैतानी दुनिया हमें कहां तक लेकर जाए। ये एक फितना है। दूसरा फितना जिसे अनकरीब इस दुनिया के अंदर और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए ये फितने लॉन्च किए जा रहे हैं, क्योंकि ईसाईयत और यहूदियत जो है वो तो अपने मजहबी तशक्कुस खो चुकी है। वो अगर कुछ चंद एक बाकियात उनकी बची हैं तो वो भी उनको पता है कि उनके लिए तो होना ना होना बराबर है। तो ये बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया में एक शैतानी दुनिया बना देने के तसव्वुर के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। दूसरा फितना, ये बात याद रखिए, दुनिया के अंदर इस बात को मुतारिफ करवाया जा रहा है कि मजहब इंसानों को तोड़ता है। मजहब के नाम पर इंसान जुदा जुदा हैं। अगर मजहब खत्म कर दिया जाए तो सारे इंसान क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। इस पर बड़ा अरसा उन्होंने कोशिश की, इल्हाद को फैलाया, सेकुलरिज्म को फैलाया, उन्होंने लोगों को बावर करवाने की कोशिश की कि लोगों मजहब छोड़ दो, आजाद हो जाओ, जब तुम इंसान बन के जिंदगी गुजारोगे सारे एक जैसे हो जाएंगे, दुनिया में अमन आ जाएगा। लेकिन उनका ये फार्मूला एक सदी से तकरीबन 100 साल से तकरीबन वो इस पे काम कर रहे थे, कोई इतना कामयाब नहीं हुआ बड़ी हद तक, लेकिन मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुआ। सो अब इसका नेक्स्ट वर्जन आएगा, इस इल्हाद का, इस सेकुलरिज्म का, मजहब के नाम पे लोगों को जो है तकसीम जो वो कहते होते हैं, इसको खत्म करने का एक नेक्स्ट वर्जन ये आएगा जिसके ऊपर बाकायदा काम हो चुका। और मैं ये सुन के हैरान हुआ जब मैं इस पे सर्च कर रहा था कि आपके लाहौर जैसे शहर के अंदर ऐसा एक इदारा कायम होने जा रहा है। पाकिस्तान जिसे हम दुनिया का एक मजहबी मुल्क समझते हैं, जिसमें अभी मजहबी तशक्कुस बाकी है, वहां पर एक इदारा कायम होने जा रहा है। और वो तसव्वुर क्या है कि देखो, बुनियादी तौर पर
ہم مسلمان اگر اپنا شجرہ نسب جا کے ملاتے ہیں تو وہ رک جاتا ہے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ عیسائی اگر اپنا شجرہ نسب جا کر پیچھے ملاتے ہیں تو وہ رک جاتا ہے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ یہودی اگر اپنا شجرہ نسب پیچھے جا کے ملاتے ہیں تو وہ رک جاتا ہے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا، اللہ کو تو ہم پہلے ہی مانتے ہیں، اللہ کو مسلمان بھی مانتے ہیں، اللہ کو یہودی بھی مانتے ہیں، اللہ کو عیسائی بھی مانتے ہیں۔ اللہ کو ہی نہیں، آخرت کو بھی مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تو یہ لوگوں کو یہ متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اب اس پر ویڈیو کلپس اور ویڈیو بیان آپ عنقریب، ابھی اتنے وائرل نہیں ہوئے لیکن آپ عنقریب اس کو دیکھ لیں گے، ایسے ویڈیو بیانات جو ہیں وہ اسکالرز کی طرف سے آنا شروع ہو جائیں گے کہ ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پر اگر جمع ہو سکتے ہیں تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ اللہ ایک ہے ہمارا، اور اسی طرح آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور تیسری چیز اگر کسی نبی کی ہم اولاد ہیں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، لہذا اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑ کر ہم تینوں مذاہب کے لوگ اپنی عبادت گاہوں کو ایک کر لیں، اپنی عبادت گاہوں کو ایک کر لیں، مسجد، کلیسا اور گرجے کا تصور ختم کر دیا جائے، کیا ہو؟ ایک ہی عبادت گاہ ہو۔ جب عیسائی اور یہودیوں نے تو ایک ایک دن عبادت کرنی ہوتی، ہفتے کو یہودی عبادت کر لیں، اتوار کو جو ہے وہ عیسائی عبادت کر لیں، اور مسلمانوں نے چونکہ روزانہ عبادت کرنی ہوتی ہے اور یہاں جمعے کا خاص اہتمام ہوتا ہے تو عام دنوں میں وہ جمعے کے لیے اس عبادت گاہ کو کھول دیا جائے۔ یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودی یہ اپنی مشترکہ عبادت گاہیں تعمیر کریں گے، ان عبادت گاہوں میں یکسر عبادت ہوگی۔ اللہ تو کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اے مسلمانوں مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اس میں شرک نہیں ہو سکتا، مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ وہ بات ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے اپنی زبان اطہر سے جاری کر دیا۔ لوگوں یاد رکھ لینا، صرف اللہ نہیں، محمد فرق بین الناس۔ وہ وقت آئے گا جب تمہارا اور لوگوں کے درمیان فرق کرنے کا جو زاویہ ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ہوگی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں سے نکال دو تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے یا کوئی مسلمان ہے۔ نبیوں کی ذاتوں کو اگر بیچ میں سے نکال دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا یہ دوسرا فتنہ جسے آپ عنقریب دیکھیں گے مشترکہ عبادت گاہ کا فتنہ ہے، جسے ادیان کو قریب کرنے کے نام کے اوپر، دین میں ایک دوسروں کو قریب لانے کے نام کے اوپر آپ کے نوجوانوں کو انجیکٹ کیا جائے۔ بتاؤ اپنے بچوں کو ان کے بارے میں، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا میں رہوں نہ رہوں تم یہ وقت دیکھو گے، میں باقی رہوں نہ رہوں تم ایسے حالات دیکھو گے، اسی طرح جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ آپ نے بتایا کہ میں رہوں نہ رہوں میرے بعد تم یہ دیکھو گے، میرے بعد تم یہ دیکھو گے۔ صحابہ نے اپنی اولادوں کو بتایا میرے بعد تم یہ دیکھو گے، میرے بعد تم یہ دیکھو۔ بتاؤ تم بھی اپنے بچوں کو کہ بیٹا ہم رہیں نہ رہیں تم یہ سارے فتنے دیکھو گے، ان سے بچ جانا، یہ تمہاری عاقبت کو خراب کر دے، تم سے دنیا بھی لے لیں گے، تم سے دین بھی لے لیں گے، تمہارے پلے کچھ نہیں رہنے دیں گے۔ تیسرا فتنہ جو عنقریب مستقبل قریب کے اندر آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا بھی ہے اور یہ آہستہ آہستہ بہت زیادہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور وہ کیا کہ پورے دنیا کے اندر، اور میں نے کہا کہ بالخصوص ان ممالک پہ جہاں کچھ پابندیاں ہیں، جہاں پابندی نہیں ہے وہاں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں پابندیاں ہیں وہاں پر ہر ملک اور بالخصوص اسلامی ملک میں ایک فری زون قائم کیا جائے گا۔ آج تک ہم یہی سنتے رہے کہ فری زون اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں پر انڈسٹری لگتی ہے اور حکومت ان سے بجلی کا بل نہیں لیتی، یا حکومت ان سے ٹیکس نہیں لیتی، یا حکومت ان کے اوپر کوئی اوور چارجز نہیں ڈالتی، تو ہم کہتے ہیں یہ فری زون ہے۔ نہیں، پوری دنیا کے اسلامی ممالک کے اندر ایک شہر ایسا قائم کیا جائے گا جو قانون سے بالا تر ہوگا، جس پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا۔ دیکھیے پاکستان کے اندر اگر آپ شراب پیتے ہیں، ملتی ہے، بالکل ملتی ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا
ایک مقرر کوئی وائز بیچارہ، لمبی نظم ہے اقبال کی، اس کا میں مفہوم آپ کو بیان کر دوں۔ اقبال اپنے شعر میں کہتا ہے کہ میں بیٹھا تھا، یعنی ایسے اقبال بیٹھا ہے اور ساتھ ہی ایک مسلمان بیٹھا ہے۔ تو وائز جو ہے نا، یہ بر صغیر کے حالات ہیں جب انگریز کی حکومت تھی۔ تو وائز کہتا ہے کہ انگریز سے کوئی بھی چیز لے کر خرید کر کھانا حرام ہے۔ انگریز سے آپ کوئی بھی چیز لیں خریدیں، یہ حرام ہے، انگریز کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ تو وہ جو ساتھ والا مسلمان ہوتا ہے نا، وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے شراب پہ میں انگریزاں کو لینا سی، ہوں میں شراب کدھر پیواں گا ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں انگریزاں کو کوئی شے لے کے نہیں کھانی، تو وہ پریشان ہو کہتا ہے کہ ہوں میں شراب کتوں لواں گا۔ تو اقبال اس کے کان میں کہتا ہے فکر نہ کر، میں تینوں مسلمانہ کو شراب لے دا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، پریشان ہو والی گل، میں تینوں مسلمانوں کو شراب لے دا۔ تو یہ دراصل اس نے مزاحیہ انداز میں، ایک طنزیہ انداز میں مسلمانوں کو سمجھایا کہ تم سے تو ہر گناہ جو ہے وہ تمہارے سے ہی ممکن ہو رہا ہے۔ بہرحال بات یہ کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر شراب ملتی ہے، مسلمانوں سے ملتی ہے، لوگ پیتے بھی ہیں، لیکن شراب کا پینا غیر قانونی ہے۔ شراب کا پینا غیر قانونی ہے۔ اگر کوئی پیتا ہے جرم کرتا ہے، پکڑا جائے اس کو سزا ہو سکتی ہے، وہ مجرم ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر ہی ایک ایسا شہر قائم کر دیا جائے، جس کا آغاز کچھ ممالک نے کر بھی دیا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا شہر قائم کر دیا جائے جس کو قانونی طور پر فری زون قرار دے دیا جائے کہ یہاں پر ہر طرح کی شیطانی آزادی، یہاں پر گناہ جرم نہیں ہوگا، یہاں پر زنا جرم نہیں ہوگا، یہاں پر شراب جرم نہیں ہوگا، یہاں پر کوئی غیر اخلاقی کام، یہاں پر تم بے شک کپڑے اتار کے پھرو جرم نہیں ہوگا۔ شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا جائے گا اس شہر کے اندر۔ اور تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، فیصل آباد سے اٹھ کر اگر کوئی اس شہر میں جا کر 2 دن گزار آئے گا تو کیا اس کی گندگی صرف اس شہر تک محدود رہ جائے گی؟ وہ اس گندگی کو واپس فیصل آباد لے کے نہیں آئے گا؟ اس شہر میں جو لوگ آپ کے ہی علاقوں سے جائیں گے نا، ادھر ہی سے ہی لوگ جا جا کے وہاں پر عیاشی کریں گے نا، کوئی وہاں پر مستقل ڈیرے تو نہیں ڈالے گا نا۔ تو کتنا گند ہوگا جو اس چھوٹے سے ایک فری زون کے ذریعے سے وہ آپ کے پورے گند ابھی بھی کم نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ چاہتے ہیں بالکل مادر پدر آزاد شیطانی معاشرہ، بالکل برہنہ۔ وہ وقت نظر آ سکتا ہے، دیکھنے والی آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے ایسے حالات آ جائیں گے کہ نیک آدمی پتہ کون ہوگا؟ نیک بندہ وہ ہوگا جو سرے عام زنا کرتے ہوئے کسی کو دیکھ کر کہے گا کہ تیری مہربانی اس کو دیوار کے پیچھے لے جا، اس کو دیوار کے پیچھے لے جا۔ تو مجھے بتائیے، کیا یہ حالات، ان کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے جو گند میں پڑے ہوئے، ہم تو بات اپنوں کی کرتے ہیں۔ شکوہ تو ہمیشہ اپنوں سے ہوتا ہے نا بھائی، غیروں سے کبھی شکوہ کیا ہے؟ شکوہ ہمیشہ اپنوں سے ہوتا ہے۔ تو ہم تو اپنوں کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں یہ حالات وہ لانا چاہتے ہیں کہ ہم اس قدر کمزور ایمان والے ہو جائیں کہ ہم روک بھی نہ پائیں۔ تو یہ جدید دور کے فتنے۔ آگے چلتے ہیں، اس فتنے کو جو میں اب دیکھ رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے بیان کیا تھا، اور میں معذرت کے ساتھ بھی اور افسوس کے ساتھ بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ فتنہ ان لوگوں کی زبانوں سے وارد ہوگا جو مذہبی سکالرز کے طور پر پہچانے جائیں گے۔ مذہبی سکالرز جو اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہوں گے، میں مولانا کا لفظ یا علماء کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، میں مولوی کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، یہ الفاظ ہی قابل احترام ہیں، ان لوگوں کے لیے بولے ہی نہیں جانے چاہیے۔ ان کو سکالر اچھا لگتا ہے نا، سکالر کہلوائے۔ مذہبی سکالر اس فتنے کا جو ہے وہ موجد بنیں گے، اور وہ فتنہ کیا ہے کہ ایک ہلکی سی رکاوٹ جو دلوں میں کھٹکا پیدا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہائے یہ چیز حرام ہے، ہائے یہ چیز ناجائز ہے۔ تھوڑی سی جو مجھے اور آپ کو چیز ستاتی ہے نا کوئی کام کرنے سے پہلے، وہ ہلکی سی یہ ہے کہ یار یہ حرام ہے۔ لیکن جب کوئی
مذہبی سکالر اس حرام چیز کے بارے میں یہ فتویٰ جاری کر دے کہ اب یہ حلال ہو چکی ہے تو وہ چھوٹی سی خلش بھی دل سے ختم ہو جائے گی۔ اب مستقبل قریب میں آپ کو وہ فتنہ نظر آئے گا کہ وہ مذہبی سکالرز آپ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دینا شروع کر دیں گے۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے وہ وقت آئے گا کہ لوگ شراب کو حلال کریں گے، لوگ ریشم کو حلال کریں گے۔ مجھے بتائیے، حلال کرنا اور حرام کرنا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن معاشرے میں حلال و حرام میں کس کی بات مانی جاتی ہے؟ اسکالر کی مانی جاتی ہے، مفتی کی مانی جاتی ہے نا بھائی۔ جو فتویٰ دے سکتا ہے اسی کے کہنے پہ لوگ کسی چیز کو حرام سمجھتے ہیں یا حلال سمجھتے ہیں نا۔ آپ میں سے کوئی اٹھ کے 100 کہتا رہے یہ حرام ہے، کوئی مانے گا؟ کوئی جاہل، کوئی عام انسان اٹھ کے 100 کہتا رہے یہ حلال ہے، کوئی مانے گا؟ وہ اس کی بات مانی جائے گی جس نے عرصہ دراز سے دین کے طور پر اپنی پہچان کروائی ہے، وہ لوگوں کو کہے گا بھائی یہ چیز اب حلال ہو چکی ہے۔ آپ بتائیے، موسیقی کو حلال کرنے کے فتوے آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے۔ شراب کا نام بدل کر، شراب کے اندر کچھ اور تھوڑی بہت اصطلاحات شامل کر کے ہیلے بہانوں کے ساتھ شراب کو حلال کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سود کو ہم لوگ کتنے طریقوں کے ساتھ حلال کر چکے ہیں آگے، اور نہ جانے کیا کچھ ایسا ریشم اور سور اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے جس کو ہم حلال کرتے چلے جائیں گے۔ یعنی عنقریب تیزی کے ساتھ آپ ایسے فتوے دیکھیں گے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیں گے۔ اور اس صرف یہیں پر اکتفا نہیں کریں گے، میں تو اگلی بات کہتا ہوں کہ وہ حلال چیزوں کے اوپر اور دین کے اوپر، سادگی کے اوپر عمل کرنے کو جرم قرار دے دیں گے۔ سادگی اور دین کی جو شعار ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کو دقیانوسیت اور جرم قرار دے دیا جائے گا۔ آپ اپنے آپ کو جیسے وہ پینڈو بندہ کسی بڑے اسلام آباد کے مال میں چلا جائے نا، تو بیچارہ کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی اسے سمجھ نہیں آتی، وہ اپنے اندر ہی اندر احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، یار میں پتہ نہیں ان کو کیا عجیب مخلوق آ گئی۔ دیکھنے والے بھی اس کا مذاق بناتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ دیہاتی سا آ گیا، یا کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں کسی ماڑے گھر کا کوئی لڑکا پڑھنے کے لیے چلا جائے، کوئی دیہاتی چلا جائے تو اس کا مذاق بن جاتا ہے نا، اس کا مذاق بن جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ کے مذہبی شعار، آپ کی داڑھی، آپ کا ٹخنوں سے شلوار کو اونچا رکھنا، آپ کا نماز پڑھنا، آپ کا زبان پر ذکر و اذکار کرنا، آپ کا ماشاءاللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، انشاءاللہ بات بات پر کہنا، لوگ اس کو جرم سمجھیں گے۔ لوگ کہیں گے یہ پینڈو دقیانوس آدمی ہے، یہ اس کو معاشرے میں بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، چلنے کی تمیز نہیں ہے، اس کو پہننے کی تمیز نہیں ہے۔ آپ کا مذہب جو ہے وہ آپ کے لیے بیزار بنا دیا جائے گا۔ آگے چلیے، نشہ تو ہمیشہ سے ہی نشہ جو ہے وہ انسانوں کو ورگلانے کے لیے اور انسانوں کی عقل کو معوف کرنے کے لیے شیطان نے ایک بہت بڑا ہتھیار رکھا ہی ہے، لیکن اس کے اندر دور جدید کے اعتبار سے مزید جدت لائی جائے گی۔ میں نے پہلے وہ عرض کیا کہ گناہ جب احساس گناہ چھوڑ دے، گناہ جب اپنا گناہ ہونے کا تصور ختم کر دے، پھر اس کو شریف بندہ بھی اپنا لیتا ہے۔ گناہ جب احساس گناہ ختم کر دے یا گناہ کے اندر گناہ کا ایلیمنٹ ختم ہو جائے، پھر اسے شریف بندہ بھی اپنا لیتا ہے۔ اگر سگریٹ ہاتھ میں رکھا ہو، مجھے بتائیے کوئی شریف لڑکا یا کوئی مولوی صاحب وہ سگریٹ پیتے ہوں تو کیا معاشرہ اسے جینے دے گا؟ کوئی سگار پیتا ہو کوئی معاشرہ اس کو جینے دے گا؟ نہیں جینے دے گا نا۔ شراب تو خیر بہت بڑی بات ہے، ہم اس طرف ہی نہیں جاتے، لیکن اگر آپ کا ایک شریف بندہ ایک ہوٹل کے اندر کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد اسی ہوٹل میں اسے کہا جاتا ہے کہ کیا آپ ریفریشمنٹ کریں گے، تو وہ کہتے ہیں جی بالکل، تو ریفریشمنٹ کے نام کے اوپر اگر اس کے چہرے کے اوپر
ایک ہلکا سا کھول، ایک ہلکا سا ماسک، جیسے آپ کورونا کے لیے ماسک لگاتے ہیں یا جیسے آپ آکسیجن ماسک لگاتے ہیں، وہ ماسک اس کو لگا دیا جائے، اور کتنی دیر کے لیے؟ صرف 5 یا 10 سیکنڈ کے لیے، تو مجھے بتائیے کوئی کہے گا کہ اس نے کوئی برا کام کیا؟ کوئی نہیں کہے گا. لوگ کہیں گے کوئی بات نہیں، اس نے انٹرٹینمنٹ کی. جی ہاں، آپ کے پاکستان کے اندر وہ نشہ متعارف کروا دیا گیا ہے جو آپ چہرے پر ماسک لگاتے ہیں صرف 5 یا 10 سیکنڈ کے لیے، اور اس نشے کے اثرات کم و بیش 4 سے 5 گھنٹے تک آپ کے جسم پر رہتے ہیں. وہ ماسک کرتا کیا ہے؟ وہ وہی کام کرتا ہے جو میں نے شروع میں ذکر کیا. وہ ماسک آپ کے دماغ کو سن کر دیتا ہے، آپ دنیا کو بھول جاتے ہیں. شراب تو بہت چھوٹی چیز ہے، وہ تو اگر زیادہ ہو جائے تو بندے کی اسی وقت ڈیتھ ہو جاتی ہے. آپ کے دماغ کو بالکل معاف کر دے گا، آپ کو یادداشت ختم، آپ کو غم ختم، پریشانیاں ختم. وہ جو ناکام عاشقوں نے شعر بنائے ہوئے ہیں نا کئی اس طرح کے کہ نشہ تو تیری یاد کو بلانے کے لیے کیا تھا. نشے کے بارے میں شعراء نے شعر بنائے اسی لیے ہے کہ نشہ غم بلا دیتا ہے. اب بچا لیں اپنے بچوں کو. آپ کا بچہ ہوٹل میں کھانا کھانے جائے گا، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، نشہ کر کے واپس آئے گا. یہ جو اسلام آباد کے اندر ایک بڑا بھیانک اور درندگی والا قتل ہوا، اس کے بارے میں بھی یہی انکشافات ہوئے کہ وہ قاتل جو تھا وہ ایک بڑا بھیانک قسم کا نشہ کرتا تھا. اس نشے کی وجہ سے یہ درندگی جو ہے وہ اس کے اوپر سوار ہو گئی. تو اب ہوٹلنگ کرنا ایک ٹرینڈ ہے. ہوٹلنگ کرنا یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک جدید دور کا تقاضا ہے. لیکن افسوس کہ ہوٹل اب صرف ہوٹل نہیں رہیں گے. آپ کے ہوٹل مہذب نشہ کرنے کے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک اچھا نشہ کرنے کے پوائنٹس بن جائیں گے جہاں پر کہ نوجوانوں کو نشہ ملا کرے گا. ایسے ہی بہت سے اور پیش آمدہ فتنے جو مستقبل قریب کے اندر ہمیں پیش آنے والے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ میں اور آپ ہم ان فتنوں کے بارے میں مسلسل آگاہ رہیں. ہم ان فتنوں کے بارے میں اپنے نوجوانوں کو آگاہ کریں، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فتنوں کے دور کے اندر ان سے بچنے کے لیے، یہ تو ساری گفتگو جو ہم نے ابھی تک کی ہے، چند ایک ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھی کہ دور جدید میں آنے والے فتنے کیا ہیں. اب میں کچھ باتیں اس سینس میں کرنا چاہوں گا کہ آخر ان سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا کہ نہیں بتایا. آخر اتنے ہی ہتھیار تو نہیں ڈال دینے نا ہم نے. لڑنا تو آخر تک ہے. لڑ رہے ہیں تو بچے ہیں. یہ اس منبر پر کھڑے ہو کے جنگ لڑ رہے ہیں تو بچے ہیں. اللہ کی قسم جنگ ختم کر دیں تو ہم بھی لال ٹوپی پہن کر گھومنا شروع کر دیں. یہ تو صوفیانہ دین ہے، لال ٹوپی پہن کر گھومنے والا. یا اللہ اللہ میں کھٹکتا ہوں دلے یزدام کانٹے کی طرح تو فقط اللہ اللہ. اگر صرف اللہ اللہ سے بات بنتی ہو تو پھر ہم بھی اللہ اللہ کر دیں. یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں تو پاکستان الحمدللہ پوری دنیا کے اسلامی ممالک کے اندر ایک تحفظ والا، ایک اسلامی معاشرے والا ملک جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں. سب سے پہلی چیز کیونکہ نفسیات کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا ہے. نفسیات کے اوپر دور جدید کے اندر بہت زیادہ کام ہوا ہے. ہمیشہ مرعوبیت جو ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا، انشاءاللہ یہ بات آپ لوگوں کے بہت کام آئے گی، اور بالخصوص آپ کے بچوں کے بہت کام آئے گی. اور بالخصوص جب آپ کے بچے اچھے انسٹیٹیوٹ میں جائیں گے وہاں ان کے یہ بات بہت کام آئے گی. ہمیشہ ابن خلدون نے اس کے اوپر لکھا ہے، کسی بھی دوسرے معاشرے کے رسم و رواج کو کسی اور معاشرے میں رائج ہونے کے لیے سب سے زیادہ سہولت جو چیز فراہم کرتی ہے وہ ہوتا ہے مرعوب ہو جانا، کسی سے امپریس ہو جانا، کسی سے مرعوب ہو جانا. میں یہاں کھڑا ہو کر انگلش بولنا شروع کر دوں،
میں یہاں پینٹ شرٹ پہن کر کھڑا ہو جاؤں، آپ مجھ سے پینٹ شرٹ کی وجہ سے اور میری انگلش ٹاک کی وجہ سے مرعوب ہو جائیں. آپ اندر ہی اندر سوچیں کہ یار مجھے میرے بچوں کو انگلش نہیں آتی، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. یار دیکھو یہ پینٹ شرٹ پہن کے جدید دور کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یار یہ اصل بندہ ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اس کے رنگ میں رنگنا شروع ہو جائیں گے، آپ اس جیسا بننے لگ جائیں گے. سب سے پہلی چیز اپنے بچوں میں اور اپنے اندر مرعوبیت ختم کر دیں. یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ پینٹ شرٹ والا بندہ آپ سے زیادہ اچھا لگ سکتا ہے. یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ جس کو انگلش آپ سے زیادہ آتی ہے وہ زیادہ کامیاب ہے. یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ جس کے پاس آپ سے بڑی گاڑی ہے وہ کامیاب ہے. یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ جس کا بینک بیلنس آپ سے زیادہ ہے وہ کامیاب ہے. اپنے اندر سے احساس کمتری اور مرعوبیت کو نکال باہر کریں. اور دوسری چیز جو اس کے ساتھ شامل کرنی ہے، اپنے اسلام کے اوپر فخر کرنا سیکھ جائیں. اگر آپ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، کبھی نہ یہ محسوس کریں کہ آپ برے لگ رہے ہیں. کبھی نہ یہ محسوس کریں کہ میں ایک ایسی مجلس کے اندر چلا گیا ہوں کہ جہاں سارے پینٹوں شرٹوں والے اور نیچے ٹخنے کر کے یار میں عجیب سا لگ رہا ہوں، چلو میں بھی نیچے کر لوں. کر لیتے ہیں نا بچے، نادانی میں بچے کر لیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں وہ بتائیے؟ ایک دین پڑھا، جامعہ سلفیہ کا پڑھا بچہ، وہ کسی ایسی مجلس میں جا کے اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے کیوں کر لیتا ہے؟ اس لیے کر لیتا ہے کہ وہ اِل فیل کرتا ہے. میں ان چیزوں کے خلاف نہیں ہوں، آپ کو پتا ہے، میں پینٹ شرٹ کے یا انگلش کے یا ان چیزوں کے خلاف نہیں ہوں. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں اپنے اسلام کے اوپر، اسلامی شعار کے اوپر فخر کریں. کبھی اِل فیل نہ کریں. کبھی اپنے بچوں کو یہ فیل نہ ہونے دیں کہ تو نمازی ہے، تیرے کوئی دوست نماز نہیں پڑھتا، تو اکیلا نمازی ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے بیٹا، یہ اچھی بات ہے. اپنے اندر سے مرعوبیت کو نکال باہر کریں اور اپنے اندر اسلام کے تشخص اور اسلامی اقدار جو ہیں ان کے اوپر گرفت مضبوط کریں کہ ہم فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں. یہ چیز ایک اپنے اندر جوڑ لیں. دوسری بات جس کو میں محسوس کرتا ہوں، جس کا اظہار میں نے گاہے بگاہے مختلف پلیٹ فارم پہ جہاں جانے کا موقع ملا وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے نوجوان بچوں کو مسجد کے ساتھ جوڑ دیں. مسجد کو آباد کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے آپ سیمینار کے اندر جائیں، آپ سرینا ہوٹل کے اندر کسی مذہبی پروگرام کو اٹینڈ کریں، آپ کسی یونیورسٹی کے ہال کے اندر کسی بڑے اسکالر کو سنیں، مگر اس کو سن کے اگر آپ کا بچہ مسجد کو نہیں آتا تو کیا فائدہ اس سنے کا؟ اس سنے سنائے کا جئی نیتی جئی نا نیتی، وہ نماز، وہ جو شاعر نے کہا کہ جے تو لوکاں نوں دکھان واسطے نماز پڑھنی ہے تو پھر جئی نیتی جئی نا نیتی، پڑھی نہ پڑھی ایک برابر ہے، پھر کی فائدہ پڑھنا. تو بات یہ ہے کہ اگر وہ سنی باتیں مسجد کے ساتھ نہ جوڑیں تو پھر وہ سنی سنائی باتیں جو ہیں وہ دائیں سے بائیں سے نکل جائیں گی. وہ آپ کے بچے کو جدیدیت کے نام کے اوپر اور جدت کے نام کے اوپر مسجدوں کو غیر آباد کر دیں گے. یہ مسجدیں جب تک باقی رہیں گی انشاءاللہ اسلام جو ہے وہ اسلام کا تشخص جو ہے وہ باقی رہے گا. اور ایک آخری بات کر کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں، اور وہ وہی بات ہے جو میں نے دوران خطبہ بھی کہی، اپنے بچوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروا دیں. سنت کی اہمیت ضرور بتا دیں، سنت سے محبت کرنا ضرور سکھا دیں. جس دن آپ کے بچوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا، جس دن آپ کے بچوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھلا دی، اس دن آپ کے بچے قادیانی ہو جائیں، اس دن آپ کے بچے سیکولر ہو جائیں، اس دن آپ کے بچے کچھ بھی ہو جائیں گے، وہ مسلمان ہی رہیں گے لیکن اسلام کے نام کے اوپر وہ مسلمان ہوں گے، وہ حقیقت میں مسلمان نہیں رہیں گے. دور جدید کے فتنوں میں سے ایک فتنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشخص کو ختم کرنا ہے، آپ کی پہچان کو ختم کرنا ہے. یہ فتنہ الحاد کے ذریعے سے، منکرین حدیث کے ذریعے سے، سیکولرزم کے نام کے اوپر اور اسی طرح اور بہت سے ناموں کے اوپر یہ فتنہ دراصل
اصل بات وہ ہے کہ درمیان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جائے، سب ایک ہو جائیں، یہ ایک ہو جائیں، نہیں۔ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کا تعارف، آپ کا تشخص، آپ کی پہچان، سنت، یہ تعارف جو ہے یہ بے حد ضروری ہے۔ باتیں تو اور بھی بہت ہیں اس پہ جتنی بھی کی جائیں، لیکن کوشش کی ہے کہ یہ چند بنیادی باتیں جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کر دی جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا، اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ، وآخر الدعوانا الحمدللہ، وآخر الدعوانا الحمدللہ، وآخر الدعوانا الحمدللہ، وآخر الدعوانا الحمدللہ۔